رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ابن الہیثم، جسے رقیہ جعفری نے تحریر کیا ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ محنت، لگن اور جستجو سے بلند مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق میں آنے والے مشکل الفاظ اور تراکیب کی وضاحت سبق پڑھنے کے دوران کر دی جائے گی۔ ابو علی الحسن ابن الحسن البصری المصری عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوا۔ ابن الہیثم کا مکمل نام ابو علی الحسن ابن الحسن البصری المصری تھا، اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہیں، یعنی انہوں نے بچپن کس طرح سے گزارا اور ان کے والدین کون تھے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بارے میں تاریخ دانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ اور بعد کے حالات کے بارے میں بھی مورخین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مورخین تاریخ دانوں کو کہا جاتا ہے۔ تو بعد کی زندگی کے جو حالات ہیں ابن الہیثم کے، اس کے بارے میں اگرچہ مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان مورخین میں ان چیزوں کے بارے میں، حقائق کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، یعنی وہ ایک ہی بات پر متفق نہیں ہے۔ اس کے روز نامچوں سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے غور و فکر کا عادی تھا۔ یعنی ابن الہیثم نے خود اپنی زندگی کے بارے میں جو روز نامچے لکھے ہیں، یا جو اس نے ڈائریز لکھی ہیں جس میں وہ اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق باتیں تحریر کرتا ہے، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے ابن الہیثم کو چیزوں پر سوچ بچار اور غور و فکر کی عادت تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو ایک دفتر میں ملازم ہو گیا، لیکن اس کا جی دفتر کے کاموں سے زیادہ پڑھنے میں لگتا تھا۔ دفتر میں ملازمت کے باوجود ابن الہیثم نے پڑھائی کا کام جاری رکھا، کیونکہ اس کا دل دفتر کے کاموں سے زیادہ پڑھائی کے کاموں میں یا مطالعے میں لگا کرتا تھا۔ اسے زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی مطالعے میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریاضی، طبیعیات اور طب کے مطالعے میں غرق رہتا تھا۔ اب ابن الہیثم کو جو مضامین پڑھنے کا شوق تھا، ان میں ریاضی، طبیعیات اور طب شامل ہے۔ ابن الہیثم نے سوچ لیا کہ وہ ریاضی، طبیعیات اور طب کے ساتھ ساتھ الہیات کی تعلیم بھی حاصل کرے گا۔ اب ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا کہ ابن الہیثم کو شوق تھا بہت کتابیں پڑھنے کا، پڑھتے رہنے کا، اور وہ ریاضی، طبیعیات اور طب کی کتابیں خصوصی طور پہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ علوم چونکہ آج کل اردو زبان کے بجائے انگلش زبان میں پڑھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں ان تینوں الفاظ کے آپ کو انگلش میں بھی بتا دیتی ہوں کہ ان تینوں موضوعات کو، ان تینوں مضامین کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو ریاضی کو ہم انگلش میں میتھمیٹکس یا میتھس کہتے ہیں، طبیعیات سے مراد فزکس ہے، جبکہ طب کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس کو، یا پھر علاج معالجے سے متعلق جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ طب میں آتی ہیں۔ اب ابن الہیثم نے سوچ لیا تھا کہ اپنے تین پسندیدہ مضامین کے ساتھ ساتھ، یعنی ریاضی، طبیعیات اور طب کے ساتھ ساتھ، وہ الہیات کی تعلیم بھی حاصل کرے گا۔ الہیات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کو، وہ ہستی جس نے اس کائنات کو بنایا اور وہ کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اسے الہیات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ابن الہیثم نے سوچ لیا تھا کہ وہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کے بارے میں بھی ضرور تعلیم حاصل کرے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی تحقیق و جستجو سے علم کا ایسا خزانہ جمع کر جائے گا کہ لوگ اس کی تصانیف سے اس کی زندگی میں اور موت کے بعد استفادہ کر سکیں۔ ابن الہیثم نے یہ مضبوط ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے پسندیدہ موضوعات پر تحقیق و جستجو کرے گا، یعنی ان علوم کے متعلق نئی نئی باتیں دریافت کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو بھی نئی بات وہ دریافت کرے گا ان تمام چیزوں کو جمع کرتا جائے گا، تحریر میں لاتا جائے گا۔ اس طرح وہ علم کا ایک ایسا خزانہ جمع کر لے گا کہ لوگ، دنیا کے باقی لوگ بھی اس کی تصانیف سے یا اس کی کتابوں سے اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے۔
اپنی زندگی میں وہ اپنی کتابیں خود پڑھائے گا اور خود ان کا مطالعہ ہمیشہ جاری رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن الحسن یہ سوچ بھی رکھتا تھا کہ وہ یہ جو کتابیں تحریر کرنا چاہتا ہے، ان کتابوں کو تحریر کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں ان کتابوں کو خود پڑھایا کرے گا، دوسرے لوگوں کو، اپنے طلباء کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کتابوں کو تحریر کرنے کے بعد انہیں بھول نہیں جائے گا، بلکہ ان کا مطالعہ ہمیشہ جاری رکھے گا۔ لہٰذا اس نے کتابیں تحریر کرنے کا جو اس کا عمل تھا وہ شروع کر دیا۔ اس طرح بڑھاپے میں اس کی تصانیف اس کے لیے سکون و اطمینان کا باعث ہوں گی۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا، کتابیں اس وجہ سے بھی لکھنا چاہتا تھا تاکہ بڑھاپے میں اس کی تصانیف اس کے لیے سکون کا، اطمینان کا اور خوشی کا سبب بن سکے۔ تاریخ میں ابن الحسن کے ایک ماہر انجینئر ہونے کا حوالہ بھی ملتا ہے، یعنی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ابن الحسن ایک ماہر انجینئر بھی تھا، اور انجینئر وہ شخص ہوتا ہے جو تکنیکی حوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، چاہے وہ چیز کوئی نقشہ ہو، کوئی جہاز ہو یا کوئی گاڑی ہو۔ ابن الحسن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دریائے نیل پر عثمان ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد شہروں کو سیلاب سے بچایا جا سکے اور پانی کو محفوظ کر کے کام میں لایا جا سکے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ابن الحسن وہ پہلا شخص تھا جو دریائے نیل پر عثمان ڈیم بنانا چاہتا تھا تاکہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد شہر جو ہر سال سیلاب آنے کی وجہ سے اس سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، نقصان کا شکار ہوتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ان شہروں کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے، سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی جو سیلاب کا سبب بنتا ہے اس کو ڈیم میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ اس پانی کو بعد میں کام میں لایا جا سکے۔ یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا، یعنی اس نے یہ منصوبہ بنا تو لیا تھا لیکن اپنی زندگی میں وہ اپنے اس منصوبے کو مکمل نہ کر سکا۔ ابن الحسن کی تصانیف کی صحیح تعداد کے بارے میں بھی اختلاف رائے ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ ابن الحسن کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں کسی بھی شخص کو معلوم نہیں ہے، اور تھوڑی اس کی زندگی بچپن کے حالات سے جب آگے گزرتی ہے اس کے بارے میں بہت سا مواد ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ مواد مختلف قسم کا ہے، مورخین کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ابن الحسن نے جو کتابیں لکھی ان کی صحیح تعداد کے بارے میں بھی مورخین بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن ایک مورخ کی رائے دوسرے مورخ کی رائے سے مختلف ہے۔ مختلف مورخین نے ان کی تعداد مختلف بتائی ہے۔ اس کی بیشتر تصانیف ناپید ہیں، یعنی اب موجود نہیں ہیں۔ صرف بصریات، ہیئت اور ریاضی سے متعلق تصانیف باقی رہ گئی ہیں۔ اگرچہ ابن الحسن نے بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی، لیکن وہ کتابیں جو آج بھی اس کی موجود ہیں ان میں صرف بصریات، آنکھ کی ساخت، آنکھ کی ہیئت اور ریاضی سے متعلق کتابیں ہی باقی رہ گئی ہیں، اور اس کی اصل شہرت کا باعث بھی یہی علوم ہے۔ یعنی جو دنیا میں ابن الحسن کو آج شہرت حاصل ہے، ایک مقبولیت حاصل ہے، اس کی مقبولیت کا سبب بھی آنکھ کی ساخت اور ریاضی سے متعلق کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں النور، منتر شفق اور میزان الحکمت شامل ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ مشہور کتاب المناظر ہے جس کا موضوع روشنی ہے۔ ابن الحسن کا ایک تجربہ زمانہ جدید کی کئی اہم ایجادات اور دریافتوں کا پیش خیمہ بنا، یعنی سبب بنا۔ ابن الحسن نے اپنی زندگی میں بہت سے تجربات کیے، ان میں سے بہت سے تجربات کامیاب تجربات تھے جبکہ بہت سے تجربات میں اسے ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن ابن الحسن کا ایک تجربہ ایسا ہے جو زمانہ جدید کی کئی اہم ایجادات اور دریافتوں کا پیش خیمہ بنا یا سبب بنا۔ تجربہ یہ تھا کہ اس نے ایک کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا کر دیا، اور اب اس اندھیرے کمرے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس سے روشنی اس اندھیرے کمرے میں پہنچائی۔ اس نے جو اس اندھیرے کمرے میں روشنی پہنچانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا تھا،
उस सुराख के एंड सामने यानी सुराख के बिल्कुल सामने उसने एक पर्दा लटका दिया। ये एक ऐसा पर्दा था जिस पर सुराख से आने वाली रोशनी और उस रोशनी में नजर आने वाली चीजों का अक्स पड़ सकता था, यानी उन चीजों का साया दिखाई दे सकता था, उन चीजों का रिफ्लेक्शन दिखाई दे सकता था। उसने देखा कि रोशनी में आने वाली तमाम चीजों, मसलन इंसान, दरख्तों, पत्तों वगैरह का पर्दे पर उल्टा अक्स पड़ता है। अब इब्न अल हैसम को इस तजुर्बे से जो एक नई बात पता लगी वो ये थी कि इससे पहले उसे यह महसूस होता था कि किसी भी चीज पर अगर रोशनी डाली जाए तो जो अक्स बनता है वो सीधा होता है। लेकिन जब उसने बगौर इस चीज का मुशाहिदा किया तो उसे पता लगा कि जिन जिन चीजों पर भी रोशनी डाली गई थी, यानी इंसान, दरख्त और पत्तों वगैरह पर, उनमें से हर एक चीज का जब पर्दे पर अक्स पड़ा तो ये अक्स उल्टा था, हालांकि वो तमाम चीजें सीधी थी। इस तजुर्बे ने न सिर्फ आंख का फेल समझने में मदद दी बल्कि कैमरे की इजाद का बायस भी बना। उसका ये तजुर्बा कि जब किसी चीज पर रोशनी डाली जाती है तो अक्स सीधा नहीं बल्कि उल्टा पड़ता है, इस तजुर्बे ने आंख का फेल यानी आंख हमारी किस तरह काम करती है, किस तरह दिखाई देता है हमें, उस तजुर्बे ने आंख का फेल समझने में, आंख का काम समझने में मदद दी। इसके साथ साथ उसका ये तजुर्बा कैमरे की इजाद का सबब भी बना। अगरचे इब्न अल हैसम के ख्याल में आंख के अंदर बनने वाली सूरत का इदराक हवास के बगैर मुमकिन नहीं है। अगरचे इब्न अल हैसम ने अपने तजुर्बे के जरिए ये मुशाहिदा किया, या अपने तजुर्बे में ये उसने मुशाहिदा किया था कि जिन चीज़ों पर रोशनी डाली जाती है उनका अक्स उल्टा दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ साथ उसका एक और भी ख्याल था, उसका एक और भी मुशाहिदा था कि आंख के अंदर जो तस्वीर बनती है उस तस्वीर का इदराक यानी उस तस्वीर के बारे में जानना, समझना या फहम रखना ये हवासों के बगैर मुकम्मल मुमकिन नहीं है। यानी जो इंसान की एक सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको अता की है, जो एक महसूस करने की हिस्स अल्लाह ताला ने उसे दी है, या एक देखने की हिस्स उसे अल्लाह ताला ने दी है, इसके बगैर अगर आंख के अंदर रोशनी डाल भी दी जाए तब भी इंसान देखने के काबिल नहीं होता। इब्न अल हैसम का सबसे बड़ा कारनामा बसारत या दीद के अमल की वजाहत है। इब्न अल हैसम ने जो सबसे बड़ा और अहम तरीन काम सर अंजाम दिया वो काम ये था कि उसने बसारत या दीद, जिसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो देखने का अमल है, इंसानी आंख के देखने का अमल, उसने इसकी वजाहत की। उसके मुताबिक नूर की एक खासियत यह है, नूर रोशनी को कहा जाता है। इब्न अल हैसम के मुताबिक रोशनी की एक खुसूसियत होती है कि वो बसारत पर असर अंदाज होती है, यानी रोशनी की ये खासियत है कि वो देखने की सलाहियत पर असर डालती है। इसलिए तेज रोशनी की तरफ देखने से आंखों में तकलीफ होती है और रोशनी पर से नजर हटा लेने के बाद तक आंख पर रोशनी का असर रहता है। कुदमा का ख्याल था, यानी जो कदीम हमारे साइंसदान कह लीजिए, सोच विचार रखने वाले लोग कह लीजिए, अहले इल्म कह लीजिए, उनका ख्याल था कि इंसानी आंख से रोशनी की किरणें निकलती हैं और जिस जिस चीज पर ये किरणें पड़ती हैं वो देखने वाली आंख को नजर आ जाती है। यानी इब्न अल हैसम से पहले जो अहले इल्म थे उनका ख्याल ये था कि इंसान इस वजह से चीजों को देख सकता है क्योंकि उसकी आंख से रोशनी की लहरें निकलती हैं या किरणें निकलती हैं, और जिस जिस चीज पर ये किरणें पड़ती हैं वो देखने वाली आंख को नजर आ जाती हैं। लेकिन इब्न अल हैसम ने जो उनका ये ख्याल था या एक नजरिया था उसको गलत साबित किया और बताया कि आंख के अंदर जब रोशनी पहुंचती है तो ये रोशनी आंख को इस काबिल बनाती है कि वो चीजों को देख सके। अब हम मश्की सवालात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, इब्न अल हैसम का पूरा नाम क्या था और वो कहाँ पैदा हुआ? तो हमने पढ़ा था कि इब्न अल हैसम का पूरा नाम अबू अलील हसन इब्न अल हसन अल बसरी अल मिस्री था और वो इराक के शहर बसरा में पैदा हुआ। सवाल नंबर 2, इब्न अल हैसम ने किस चीज का इरादा किया? तो हम इसका जवाब तहरीर कर सकते हैं कि इब्न अल हैसम ने
ارادہ کیا کہ وہ ریاضی، طبیات اور طب کے ساتھ ساتھ الہیات کی تعلیم پر بھی اپنی تحقیق و جستجو سے علم کا ایسا خزانہ جمع کر جائے گا کہ لوگ اس کی تصانیف سے اس کی زندگی میں اور موت کے بعد استفادہ کر سکیں۔ سوال نمبر 3، اسوان ڈیم بنانے کا منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ اسوان ڈیم بنانے کا منصوبہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد شہروں کو سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات سے بچایا جا سکے اور اسی پانی کو محفوظ کر کے بعد میں کام میں بھی لایا جا سکے۔ اگلا سوال ہے، ابن الہیثم کی کتابوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ تو اس سوال کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں کہ ابن الہیثم کی تصانیف کی صحیح تعداد کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیشتر تصانیف ناپید ہیں۔ صرف بصریات، حیات اور ریاضی سے متعلق اس کی کچھ تصانیف باقی ہیں اور ان کتابوں میں النور، منتر شفق اور میزان الحکمت شامل ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ مشہور کتاب المناظر ہے جس کا موضوع روشنی ہے۔ آخری سوال ہے، ابن الہیثم کا کون سا تجربہ زمانہ جدید کی کئی اہم ایجادات کا باعث بنا؟ تو اس سوال کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں، ابن الہیثم کا مندرجہ ذیل تجربہ زمانہ جدید کی کئی اہم ایجادات کا باعث بنا۔ اس کے بعد آپ نیچے ایک پیراگراف میں، اس لائن کے نیچے ایک پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں کہ ابن الہیثم نے ایک اندھیرے کمرے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس سے روشنی اندر پہنچائی۔ سوراخ کے عین سامنے ایک ایسا پردہ لٹکا دیا جس پر سوراخ سے آنے والی روشنی اور اس روشنی میں نظر آنے والی چیزوں کا عکس پڑ سکے، اور مشاہدہ کیا کہ روشنی میں نظر آنے والی تمام چیزوں کا عکس پردے پر الٹا پڑتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں سیدھی ہیں۔ اس تجربے نے نہ صرف آنکھ کا فعل سمجھنے میں مدد دی بلکہ یہ کیمرے کی ایجاد کا باعث بھی بنا۔ اب آ جاتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2، جو کہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ تو ان تمام الفاظ کے معنی سبق پڑھانے کے دوران آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور آپ نے امید ہے کہ وہ تحریر بھی کر دیے ہوں گے، وہاں سے آپ ان الفاظ کے معنی لے سکتے ہیں یا تحریر کر سکتے ہیں۔ اب ہم حل کر لیتے ہیں سوال نمبر 3۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح اپنے جملوں میں استعمال کیجیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ مذکر بولے جاتے ہیں یا مؤنث۔ ان سوالات کو ہم کتاب پر ہی حل کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بچپن، جو کہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مذکر ہے، اور ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، میرا بچپن نہایت خوبصورت تھا۔ دوسرا لفظ تحقیق، جو کہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مؤنث ہے، اور ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، احمد کی تحقیق کا موضوع عالم اسلام ہے۔ تیسرا لفظ منصوبہ، جو کہ مذکر ہے، اور اس کا جملہ بنایا جا سکتا ہے، علی نے مری کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ چوتھا لفظ تعداد، جو کہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مؤنث ہے، ریاست کی مرغیوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ آخری لفظ ہے نور، جو کہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مذکر ہے، اور اس کا جملہ بنایا جا سکتا ہے، بڑھاپے میں اس کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل فقرات کے مترادف سبق میں سے تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ تو ہم جانتے ہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے ہم معنی الفاظ کو، ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ پہلا جملہ ہے سوچ بچار کرنے کا عادی تھا، کتاب میں یہی جملہ غور و فکر کرنے کا عادی تھا کے ساتھ دیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے پڑھائی ہمیشہ جاری رکھے گا، تو وہ الفاظ جو کتاب میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں مطالعہ ہمیشہ جاری رکھے گا۔ تیسرا فقرہ ہے منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، کتاب میں اس کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ چوتھا،
आंख का अमल समझने में मदद दी, आंख का फेल समझने में मदद दी। और 5वां फिक्रा है आंखों में दर्द होता है, आंख में तकलीफ होती है, वो जुमला है जो सबक में इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 5 देख लीजिए, मंदरजा झेल अल्फाज के मुत्तज़ाद तहरीर कीजिए। पहला लफ्ज है जदीद, जिसका मुत्तज़ाद कदीम है। दूसरा लफ्ज नूर, मुत्तज़ाद जुल्मत। तीसरा लफ्ज तकलीफ, जिसका मुत्तज़ाद है राहत। चौथा लफ्ज मुमकिन, इसका मुत्तज़ाद नामुमकिन है। पांचवा लफ्ज इख्तिलाफ, जिसका मुत्तज़ाद इत्तिफाक है। और छठा लफ्ज इब्तिदाई, जिसका मुत्तज़ाद इंतहाई है। आखिरी सवाल है मंदरजा झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर कीजिए। तो पहला वाहिद है जिसको हमने तहरीर करना है, इसका जमा दिया गया है, जो जमा है इसकी तसानीफ, तो वाहिद बन जाएगी तसनीफ। फिर वाहिद आपके पास मौजूद है जो कि है दफ्तर, इसकी जमा होगी दफातर। मौत जमा अमवात। वाहिद मकसद, जबकि जमा मकासिद। जमा उलूम, वाहिद इल्म। जमा हवास, वाहिद हिस। अब हम देख लेते हैं सबक के अहम नुकात। 6 अहम नुकात इस सबक में हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से पहला है कि इब्न अल हैसम एक मशहूर मुसलमान साइंसदान। दूसरा, रियाजी, तिबियात, तिब और इलाहियात का इल्म। हमें मालूम है कि ये तमाम किस्म के उलूम इब्न अल हैसम हासिल करना चाहता था। तीसरा अहम नुक्ता है माहिर इंजीनियर और डैम बनाने का मंसूबा। चौथा, अहम किताबों का मुसन्निफ या अहम किताबों के मुसन्निफ। पांचवा नुक्ता है अहम तरीन किताब, जिसका नाम बताया गया है अल मनाजिर और उसका मौजू रोशनी है। और छठा अहम नुक्ता है इसका अजीम कारनामा बसारत या दीद के अमल की वजाहत। सवाल है इब्न अल हैसम की दौरे जदीद की अहम ऐजाद कौन सी थी, उसने ये कैसे ऐजाद की, तुलबा अपने अल्फाज में लिखें। तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं इन 4 अहम नुकात की मदद से। यानी इब्न अल हैसम ने दौरे जदीद की जो सबसे अहम ऐजाद की थी, वो अहम ऐजाद दर हकीकत उसके एक अहम तजुर्बे पर मबनी थी। और ये तजुर्बा क्या था? ये तजुर्बा रोशनी या बसारत के बारे में किया गया था। इसके साथ साथ चूंकि पूछा गया है कि उसने इजाद कैसे की, तो आप ये सारा लिख सकते हैं कि ये इजाद उसने कैसे की थी। यानी उसने एक अंधेरे कमरे की दीवार में एक छोटा सा सुराख करके उससे रोशनी अंदर पहुंचाई। सुराख के ऐन सामने एक पर्दा लटकाया ताकि सुराख से आने वाली रोशनी और रोशनी में नजर आने वाली चीजों का वहां पर अक्स पड़ सके। फिर उसने उस रोशनी में नजर आने वाली तमाम चीजों का जब मुशाहिदा किया, तो उसे मालूम हुआ कि हर एक चीज का पर्दे पर उल्टा अक्स पड़ रहा है, जबकि वो चीजें सीधी थी। उसके इस फेल ने आंख का जो फेल होता है, उसके इस तजुर्बे ने आंख का फेल समझने में मदद दी। और इसके साथ साथ ये दौरे जदीद की बहुत सी इजादात, जिनमें से एक कैमरा भी है, का सबब बना। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको सबक में मौजूद तमाम चीज़ें निहायत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।